وزیر اعظم کی نیو یارک میں صدر ترکی سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میڈیا سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، جنرل اسمبلی میں طیب اردوان کی تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ IMF بورڈ کی کل میٹنگ ہے، ہم نے کڑی شرائط پوری کر دیں۔ تعاون پر سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے شکر گزار ہیں۔ سیلاب سے پاکستانی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، کاربن کے اخراج کے ذمہ دار امیر ممالک موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی ذمہ داری بھی اٹھائیں۔ وزیر اعظم کا نیو یارک میں پائیدار ترقی کے اہداف پر پینل مباحثے میں اظہار خیال، کہا پاکستان میں اسکولوں سے باہر کروڑوں بچوں کو تعلیم کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ پنجاب میں انقلابی اقدامات کیے، دانش اسکول قائم کیے، ووکیشنل ٹریننگ کا اہتمام کیا، معاشرے کے محروم طبقے کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا اجرا کیا۔ شہباز شریف کی جنرل اسمبلی کے افتتاحی سیشن میں بھی شرکت۔ وزیر اعظم سے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر معیزو کی ملاقات، تجارت، سیاحت، سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کے فروغ کا عزم۔ فلسطین اور لبنان کے لیے امت مسلمہ ہم آواز، جنرل اسمبلی کے اجلاس میں مسلم رہنماؤں نے اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ غزہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن گیا، بچے سوکھی روٹی اور پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو ایسے ہی روکنا ہوگا جیسے ہٹلر کو روکا گیا تھا۔ ترک صدر طیب اردوان برس پڑے، غزہ میں جنگ نہیں قتل عام ہو رہا ہے، قطری امیر برہم۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان بولے، صہیونی ریاست سیلف ڈیفنس کے نام پر نسل کشی کی مرتکب ہے، جارحیت فوری طور پر ختم ہونی چاہیے۔ لبنان میں اسرائیلی دہشت گردی جواب دیے بغیر نہیں چھوڑی جا سکتی۔ امریکی صدر جو بائیڈن اقوام متحدہ میں اسرائیل کے ہم زبان، جنرل اسمبلی سے خطاب میں 7 اکتوبر کے حملوں اور اسرائیلی قیدیوں کا ذکر، غزہ کے 41,000 شہداء کو نظر انداز کر دیا۔ غزہ کی تباہی کے بعد جنگ بندی پر زور، لبنان اسرائیل کشیدگی کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ، فلسطین کے مسئلے کے لیے 2 ریاستی حل کو ناگزیر قرار دیا۔ جنوبی افریقہ کے صدر بولے، غزہ میں نسل کشی پر خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ کولمبین صدر نے کہا، غزہ میں 20,000 بچے قتل کر دیے گئے، طاقتور ممالک اسرائیلی جارحیت رکوائیں۔ اسرائیل کے لبنان اور غزہ میں وحشیانہ حملے جاری، لبنان میں نہتے شہریوں پر بارود کی برسات، 3 روز میں 558 افراد شہید، حزب اللہ کا اسرائیلی بیس پر میزائل حملہ، اسلحہ ڈپو تباہ، حیفا شہر اور شمالی اسرائیل پر راکٹ حملوں میں کئی مکانات ملبے کا ڈھیر، غزہ میں 24 گھنٹوں میں 3 بڑے حملے، 12 فلسطینی شہید۔ لبنان کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت ضروری اور مجبوری ہر صورت بنا کر رہیں گے، آئندہ کسی وزیر اعظم کو پھانسی نہیں دی جا سکے گی۔ پرائم منسٹر کو گھر بھیجنے کا اختیار کسی جنرل یا جج کے پاس نہیں، انصاف دلانے والوں نے 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی دھمکی دی۔ 19ویں آئینی ترمیم عدالتی دھمکی کی وجہ سے آئی، جوڈیشل ریفارمز لائیں گے، قانون سازی عدالت کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ بلاول بھٹو کی گرج برس، کہا ججز ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملاتے، مانیں آپ سے اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی۔ شہباز شریف، کسی جج اتحادی ادارے کی نیت پر شک ہے تو کرو، میری نیت پر کوئی شک نہیں کرے۔ کسی جج میں ہمت نہیں کہ سندھ آ کر اعلان کرے کالا باغ ڈیم بنائے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، ایک جج چاہتے تھے سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس جائیں، بیان کی وضاحت آنی چاہیے، قانون سازی اوور رول کر کے فلور کراسنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی نوٹ میں اہم سوالات اٹھائے، عطا تارڑ کا بیان، کہا مخصوص نشستوں کے فیصلے میں ابہام برقرار ہے۔ آرمی چیف کا دشمن قوتوں اور سہولت کاروں کے عزائم ناکام بنانے کا عزم، سپہ سالار کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال، انسداد دہشت گردی آپریشنز اور ترقیاتی اقدامات پر بریفنگ، جنرل عاصم منیر کا سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین، خطرات سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی حوصلے کی تعریف، کہا پاک فوج خیبر پختونخوا پولیس کو استعداد کار بڑھانے کے لیے مدد فراہم کرتی رہے گی۔ لکی مربت میں پولیس اور سی ڈی ڈی کی کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر انعام اللہ مارا گیا، ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں، دھماکوں اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔
وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی بیجنگ میں عالمی کانفرنس میں شرکت، چین کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات، دونوں وزراء کا 4 بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا ML1، M6 اور M9 منصوبوں پر کام کریں گے، سی پیک کے تحت تمام منصوبے قابل عمل قرار، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، جامع ہاؤسنگ پالیسی اور نابینا افراد کے لیے ماہانہ پیکج کا پلان طلب، خصوصی اجلاس میں انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جلد قائم کرنے کا حکم، کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر اختلافات بڑھ گئے، گورنر نے 6 VCs کی سمریاں اعتراض لگا کر واپس بھیج دیں، تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، سردار سلیم حیدر کا رویہ سمجھ سے بالاتر، وہ سمری پر دستخط کرنے کے پابند ہیں، پنجاب حکومت کا موقف۔ بجلی اور پانی کی عدم فراہمی، کراچی میں شہریوں کا پارہ ہائی، عیسیٰ نگری اور لائنس ایریا کے مکینوں کا احتجاج، کے الیکٹرک کے خلاف نعرے بازی، ریڈ زون میں قائم پولیس دفاتر اور پولیس لائنز میں بھی 12 گھنٹے سے بجلی غائب، آرٹلری میدان تھانہ، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور SSP AVLC آفس میں کام متاثر، BDS کے آلات غیر فعال، تھانوں کے امور معطل۔ لکی مربت میں پولیس اور CDD کی کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر انعام اللہ مارا گیا، ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں، دھماکوں اور بھتہ خوری میں ملوث تھا۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی بیجنگ میں عالمی کانفرنس میں شرکت، چین کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملاقات، دونوں وزراء کا 4 بڑے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ عبدالعلیم خان نے کہا ML1، M6 اور M9 منصوبوں پر کام کریں گے، سی پیک کے تحت تمام منصوبے قابل عمل قرار، دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، کچے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری، جامع ہاؤسنگ پالیسی اور نابینا افراد کے لیے ماہانہ پیکج کا پلان طلب، خصوصی اجلاس میں انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جلد قائم کرنے کا حکم، کہا عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کا عزم غیر متزلزل ہے، گلیوں اور بازاروں میں تجاوزات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب کی جامعات کے وائس چانسلرز کی تعیناتیوں پر اختلافات بڑھ گئے، گورنر نے 6 VCs کی سمریاں اعتراض لگا کر واپس بھیج دیں، تقرریاں میرٹ پر ہوئیں، سردار سلیم حیدر کا رویہ سمجھ سے بالاتر، وہ سمری پر دستخط کرنے کے پابند ہیں، پنجاب حکومت کا موقف۔ شاہینوں کا انگلینڈ سے مقابلہ، پہلے ٹیسٹ کے لیے 15 رکنی قومی ٹیم کا اعلان، شان مسعود کپتان برقرار، سعود شکیل نائب کپتان، بابر اعظم، رضوان، شاہین آفریدی، نسیم شاہ، عامر جمال اور ابرار احمد شامل، نعمان علی کی 1.5 سال بعد اسکواڈ میں واپسی، محمد علی اور کامران غلام ڈراپ، پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے ملتان میں ہوگا۔ اور ورلڈ کراٹے کامبیٹ چیمپئن شاہزیب رند کا کوئٹہ پہنچنے پر شاندار استقبال، قومی فائٹر دسمبر میں برازیلین حریف کے خلاف فائٹ کے لیے تیار، بلوچستان حکومت کی شاہزیب رند کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔